اچھا انسان اپنے آپ کو کچھ کپڑے پہن لے کاٹن کے تو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتا ہے. یہ نا بہت 50-60 روپے خرچ کرے بچوں کپڑوں صاف ستھروں کپڑوں صاف ستھروں تمام بہتر ہے اور انہیں کپڑے میں انسان پان پھول جی نہ بنے. توجہ بدل آتی ہے. مولا امام سجاد فرماتے صرف کپڑوں سے خوشبو نہیں. ایسا نہ ہو کہ کپڑوں سے خوشبو ہو اندر سے بدبو ہو. اندر سے خوشبو آنی چاہیے. بے شک وہ غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر حسین کے اس پہ تھا. وہ کہتا تھا مولا ہمارے حبشی کہتا تھا ہمارے جسم سے پسینے سے بدبو آتی ہے. وہ اندر سے اتنا پاکیزہ تھا کہ حسین کی گود نصیب ہو گئی. درود پڑھے محمد وآل محمد. توجہ کا طالب ہوں. بہت جلدی پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایسا کردار ہو کہ اندر سے خوشبو آ رہی ہو. کبھی بھی ثروت اور مال پر انسان معتبر نہیں بنتا. معتبر جب بنتا ہے جب اس میں برائی نہ ہو. بہت ہی جملہ کہہ رہا ہوں شاید کبھی کہا ہو یہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہت پیارا جملہ آ گیا ہے. معتبر انسان اچھے کام سے نہیں ہوتا. معتبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب برا کام نہ ہو. میں نے مجلس پڑھی آپ لوگ اندر بیٹھے میں بیٹھ گیا. میں نے بڑوں کے سامنے اپنے پیروں کو ایسے پھیلا دیا. بڑے کہیں یار مولوی صاحب کو بزرگ بیٹھے ہیں یہ پیر ایسے کھول دیے. مولوی صاحب نے مجلس جیسے ہی پڑھی لیکن کم از کم ادب کرنا چاہیے تھا. توجہ ہے نہیں ہے. مجلس اچھا کام کیا نماز پڑھی اچھا کام کیا فلاں کام کیا اچھا کام کیا لیکن جو مولوی صاحب نے پیر پھیلا دیے نا یہ اچھا نہیں تھا. بزرگ کے سامنے بزرگ باپ کے برابر بیٹھے تھے ان کا احترام کا. توجہ ہے. جملہ یاد رکھیے گا میں کہنا چاہ رہا ہوں. جملہ یاد رکھیے گا کہ اچھے کام سے انسان معتبر اسی وقت بنتا ہے کہ جب برا کام نہ ہو. قرآن کریم کی آیت آئے اہل بیت کی شان میں رکوع میں زکوٰۃ دینا. اہل بیت کی شان میں فضیلت کی آیتیں آئیں. اہل بیت کی شان میں یہ سب آیتیں آتی رہی. اہل بیت کی شان میں پوری توجہ یہ سب آیتیں آتی رہی. اہل بیت کی شان میں اگر زکوٰۃ دی ہے شان اہل بیت ہے. اگر غدیر کا میدان ہے شان اہل بیت ہے. اگر ولایت کا منظر ہے شان اہل بیت ہے. اگر میدان جنگ ہے شان اہل بیت ہے. اگر بستر رسول ہے شان اہل بیت ہے. یہ جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں یہ سب کی سب شان اہل بیت میں آ رہی ہے. جتنی آیتیں ہیں پوری توجہ جتنی آیتیں ہیں یہ سب شان اہل بیت میں. شان اہل بیت میں آیت فضیلت بیان کر کے صرف یہ نہیں کہتی کہ اہل بیت معتبر ہو گئے بلکہ اس کے بعد وہ آیت ضروری ہے جو آیت بتائے کہ اہل بیت میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر پہنچے جملہ کہہ رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول تم کو اس طرح پاکیزہ رکھا ہے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس کی میں نے تفصیل یہاں پر پہلے پیش کی ہے اس طرف نہیں جاؤں گا. یعنی تم سے برائی دور ہے تم سے نجاست دور ہے تم سے گندگی دور ہے تم سے بت پرستی دور ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. تو بتایا جا رہا ہے
کہ جہاں پر آیت فضیلت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی اور ان کے مقام و منزلت کو پیش کیا، آیت تطہیر فضیلت پیش نہیں کر رہی، آیت تطہیر فضیلت کا معیار بیان کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اہل بیت اس وقت معتبر ہیں جب ان میں کوئی برائی نہ ہو۔ تو اہل بیت میں کوئی برائی نہیں، اہل بیت معتبر۔ جب اہل بیت معتبر، مولا امیر معتبر، مولا حسن معتبر، مولا حسین معتبر، توجہ ہے نا، پاک نبی معتبر، جناب سیدہ معتبر، جو ان سے مل جائے اس کے اندر بھی معتبریت کی خوشبو آ جاتی ہے، جو ان سے پھٹ جائے لعنت کی یا اس پر لعنت کی پھٹکار ہوتی ہے۔ یہی سیدہ ہیں جن کے سبب رحمت بھی ہوتی ہے، یہی سیدہ ہیں جن کے سبب لعنت بھی ہوتی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لے آؤ اپنے بچوں کو۔ میدان مباہلہ میں کون گیا؟ علی گئے، حسن گئے، حسین گئے، فاطمہ گئی اور رسول گئے۔ جملہ بیداروں کے سنیے گا، میدان مباہلہ میں یہ پنجتن پاک چلے گئے۔ فاطمہ سبب ہے رحمت کا بھی، فاطمہ سبب ہے لعنت کا بھی۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ پنجتن پہنچ رہے ہیں، سامنے مسیح عیسائی کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے ان پنجتن پاک کو، ان انوار پنجتہ کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری توجہ کے ساتھ کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں۔ کیوں؟ ایک طرف نور ہے فاطمہ کا، ایک طرف نور ہے مولا علی کا، ایک طرف نور ہے حسن و حسین کا، ایک طرف نور ہے نبی پاک کا۔ پوری توجہ، نبی پاک کا شرط کیا ہوئی تھی؟ شرط یہ ہوئی تھی تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آئے۔ پوری توجہ، تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آئے، تم اپنوں کو لے کر آؤ، ہم اپنوں کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد پھر سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت جائے گی۔ لیکن جب ان سب نے دیکھا آنے والے کوئی اور ہیں، کہا اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری توجہ، اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے سامنے سے یہ ہٹ گئے، فاطمہ کے سامنے سے یہ ہٹ گئے، تو معلوم ہوا کہ لعنتی وہ نہیں جو اہل بیت کے سامنے سے ہٹ جائے، لعنتی وہ ہے جو فاطمہ کے سامنے ڈٹ جائے۔ جو فاطمہ کے سامنے ڈٹ جائے، لعنتی وہ۔ اسی لیے تو کہا لعنت بر دشمن زہرا۔ بس 2-3 منٹ اور لوں۔ لعنت پر دشمن زہرا۔ خدا کے انکاری ہوتے ہو تو کوئی چیز تو کرنے والا نظر نہیں آتا۔ نعوذ باللہ پاک نبی کی توہین کی جائے، کوئی بولنے والا یہ نوحہ ہے، لعنت پر دشمن زہرا، اس کو بین کر دیا، اس کو بین کیا۔ آپ سرچ کرو، کیوں؟ کیونکہ دشمن زہرا پر لعنت کی گئی، نبی کے بیٹی کے دشمن پر یعنی نبی کی بیٹی کے دشمن پر اگر کوئی لعنت کرے اس کا نوحہ بین ہے۔ جو اسی پاکستان کے اندر خدا کا دشمن بن جائے
کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، ایسے ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی کے دشمنوں پر لعنت کرنے سے لوہا بین ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ تمہیں اتنی رسول سے محبت ہے تو جو رسول سے دشمنی کرے اس پر تم لعنت بھیجو، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ جو رسول کی بیٹی سے دشمنی کرے اس پر تم بھی لعنت بھیجو، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ کون سی شہزادی ہے؟ پاک بطول ہے۔ اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر کے بتا رہا ہے، دنیا والوں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی ہے، مگر ہائے اسد مولا حسن گریہ کر رہے ہیں۔ اور مولا حسن کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں کو پشت دیوار دبایا گیا، میں دیکھ رہا تھا میری ماں کا پہلو زخمی ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ظالم گھر میں داخل ہو رہے تھے، میری ماں پکار رہی تھی، یا فضت و خزینی، اے فضہ آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہائے عزادارو، جب علی کو خبر ملی ہے، علی خبر سن کر بیٹھ گئے، اے زہرا علی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ علی آئے عزادارو، غسل کفن دیا، غسل دیتے دیتے روایت کہتی ہے کہ اچانک میرا علی چیخ پڑا، ہائے زہرا، جب پوچھا گیا یا علی یہ چیخے کیوں، کہا ہائے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، زہرا نے مجھے نہ بتایا۔ بس عزادارو، زہرا کا جنازہ تیار ہوا، کمرے میں رکھا، میرے علی نے کہا آؤ بیٹی زینب اپنی ماں کو ودا کر لو، آؤ ام کلثوم اپنی ماں کو ودا کر لو، آؤ حسن بیٹا تمہاری ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، آؤ اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دو، آؤ حسین اپنی ماں کو ودا کرو۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزادارو ایک روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، اور دوسری روایت کہتی ہے کہ زہرا کا ایک ہاتھ بلند ہوا، ایک پسلیوں پر تھا، آواز دے رہی تھی اے بیٹا حسین، اے چکیوں کے پالے حسین، آ تیری ماں تجھے ودا کر۔ اس مجلس کا سوال، منگور نیاز کا سوال، ختم قرآن کا سوال، اور جتنے فاتحہ پڑھی گئی ہیں سب کا سوال، مرحوم کی روح کو اسحاق فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علین جگہ کا فرما، بحق محمد و آل محمد شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحومین مومنات خاص کو آج کی شب مولا حسین کے دسترخوان پر مہمان قرار فرما،
تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا کہ محمد و آل محمد کے صدقہ ہے پسماندگان کو صبر عطا فرما، اِصال ثواب کی توفیق عطا فرما، مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم محمد سچل چندہ کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.